نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چلیے اب حج کا سفر شروع ہوتا ہے. اب 8 ذوالحج آ گئی. اس کو کہتے ہیں یوم الترویہ. عرب لوگ حج کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اس دن اونٹوں کو خوب پانی پلاتے تھے، سیراب کرتے تھے، یعنی سیرابی کا دن. تو یوم الترویہ یا اس سے پہلے حج کے مناسک کو پھر دوہرا لیں. یعنی ایک تو آپ گھر سے ٹریننگ لے کر گئے، عمرے کے بعد آپ پھر عام یعنی روزمرہ زندگی گزارنے لگے ایک طرح سے، اور اب خاص حج کے دن آ گئے تو دوبارہ ان کو دوہرائیں. صحیح الجامع میں آتا ہے، ابن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الترویہ سے ایک دن پہلے لوگوں کو خطبہ دیا اور ان کے مناسک سکھائے. پھر حج تمتع کی نیت کرنے والے افراد غسل کر کے اپنی قیام گاہ سے احرام باندھیں. جس ہوٹل میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، جس جگہ پر آپ رکے ہوئے ہیں، وہیں سے احرام پہنے. مسجد عائشہ جانے کی یا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں وہ اپنے شہروں سے احرام باندھیں، حتیٰ کہ مکہ کے لوگ مکہ ہی سے احرام باندھیں. جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، بیت اللہ کے طواف اور صفا و مروہ کی سعی کے بعد اپنے احرام کھول ڈالو اور بال ترشوا لو. یوم الترویہ تک برابر اسی طرح حلال رہو. یوم الترویہ تک یعنی 8 ذوالحج تک اسی طرح حلال رہو. پھر یوم ترویہ میں مکہ ہی سے حج کا احرام باندھو. صحیح بخاری کی روایت ہے. لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کریں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب ہم مکہ آئے تو آپ کے حکم سے جن لوگوں نے حج تمتع کا احرام باندھا تھا سب نے احرام کھول دیا. پھر 8ویں تاریخ کو سب نے حج کا احرام باندھا. نیت کرنے کے بعد ایک بار یہ کلمات ادا کریں، اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ. اے اللہ، میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب. منہ سے بول کے کہیں کہ اللہ حج کر رہا ہوں دکھانے کے لیے یا شہرت کے لیے نہیں. اس کے بعد تلبیہ پڑھیں. جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں مکہ آئے. پھر 8ویں ذوالحج تک ہم حلال ہو گئے اور مکہ سے نکلتے ہوئے جب ہم نے مکہ کو اپنی پشت پہ چھوڑا تو حج کا تلبیہ کہہ رہے تھے. یعنی پہلا تلبیہ کب شروع ہوا تھا؟ جہاز میں شروع ہوا تھا. اور کب ختم ہوا تھا؟ مسجد حرام میں پہنچ کر. اب اس کے بعد تلبیہ ختم، عام ذکر کرتے رہے. دوبارہ تلبیہ کب شروع ہوگا؟ 8 ذوالحج کو جب دوبارہ احرام پہنا جائے گا حج کے لیے. ٹھیک ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک. ابن عمر رضی اللہ عنہ 8ویں ذوالحجہ میں نماز ظہر پڑھنے کے بعد جب سواری پر اچھی طرح بیٹھ جاتے تو لبیک کہتے. لبیک شروع کب کرنی چاہیے؟ جب سواری پہ بیٹھ جائیں. خواتین حالت حیض میں بھی احرام کی نیت کریں گی. وہ طواف کے علاوہ باقی تمام ارکان ادا کر سکتی ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے اس طرح نکلے کہ ہماری زبانوں پر حج کے علاوہ اور کوئی ذکر ہی نہ تھا، یعنی تلبیہ ہی تلبیہ تھا. جب ہم مقام صرف پہنچے تو مجھے حیض آ گیا. میں اس غم میں رو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کاش میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی. آپ نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا. میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دی ہے، اس لیے جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ طواف بیت اللہ کے علاوہ حاجیوں کی طرح تمام کام انجام دو.
شاید اس میں یہی حکمت تھی کہ حضرت عائشہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ بن جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کیا. میں تمتع کرنے والوں میں سے تھی، یعنی وہ حج تمتع کر رہی تھی، اور ہدی یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لے کر گئی تھی. پھر وہ حائضہ ہو گئی اور عرفہ کی رات آ گئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھی. اس لیے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج عرفہ کی رات ہے اور میں عمرہ کی نیت کر چکی تھی. آپ نے فرمایا اپنے سر کو کھول دو، کنگھی کرو اور عمرہ کو چھوڑ دو. میں نے ایسا ہی کیا. پھر میں نے حج پورا کیا. اور پھر انہوں نے عمرہ کب کیا تھا؟ جب سب لوگ واپس جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے عمرہ بھی کیا، کیونکہ سب عمرہ اور حج دونوں کر رہے تھے. تو انہوں نے بھی پھر واپسی پہ عمرہ کر لیا. حج کے بعد مکہ سے منا کے لیے روانہ ہو اور ظہر سے پہلے منا پہنچ جائے، یہ مسنون طریقہ ہے. عبدالعزیز بن رفیع بیان کرتے ہیں میں نے انس بن مالک سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز 8ویں ذی الحجہ میں کہاں پڑھی تھی؟ اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہے تو مجھے بتائیے. انہوں نے جواب دیا کہ منا میں. بعض لوگ اس دن پھر حرم چلے جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ حرم میں نماز پڑھ کے پھر ہم جائیں گے، یہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. لیکن کیا کرنا چاہیے؟ منا میں پڑھنی چاہیے. اب اس کا ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. منا میں 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر ادا کریں. منا میں ظہر اپنے وقت پر، عصر اپنے وقت پر، مغرب اپنے وقت پر اور عشاء اپنے وقت پر، اور فجر بھی اپنے وقت پر، لیکن قصر. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کے ساتھ منا میں 2 رکعت یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت میں قصر میں پڑھی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. جابر بیان کرتے ہیں آپ نے منا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی، یعنی 5 نمازیں وہاں پڑھی جاتی ہیں اگلے سفر سے پہلے. ابن عباس سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں 5 نمازیں پڑھی. یاد رہے گی یہ بات. یہاں نمازوں پر لوگ لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، قصر پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. آپ ان کو یہ حدیث بتا دیں اور اس کے بعد لڑنے سے قطعی پرہیز کریں. کوئی بحث کو آئے بھی تو خاموشی اختیار کریں، اور آپ خود وہ کریں جس پر آپ کے دل کا اطمینان ہے، چاہے سارا قافلہ کچھ اور کر رہا ہو. یعنی نماز کے وقت کہ وہ قصر نہ بھی پڑھیں تو آپ اس لیے پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. رات کو منا میں قیام کریں. عبداللہ بن عباس فرماتے کہ بیت اللہ کے طواف کے بعد آپ کعبہ کے پاس اس وقت تک نہ گئے جب تک میدان عرفات سے واپس نہ آ گئے. یعنی منا سے مکہ نہیں آنا. ٹھیک ہے. منا میں منظم انداز میں بیٹھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور ان کو اپنے ٹھکانوں پر اتارا، اور آپ نے قبلہ کے داہنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مہاجرین یہاں اترے، قبلے کے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انصار یہاں اترے. پھر باقی لوگوں کے لیے حکم ہوا کہ وہ ان کے ارد گرد اترے. یعنی یہ تنظیم کا ایک طریقہ تھا نا کہ مہاجرین ادھر آ جائیں، انصار ادھر آ جائیں اور باقی لوگ ان کے ارد گرد ہو جائیں. یعنی ایک طرح سے 2 کیمپ بنا دیے. اب آپ 8 تاریخ سے مکہ سے یا مدینہ سے آتے ہوئے منا کی طرف آئے. کب پہنچنا ہے؟ ظہر سے پہلے، اور رات یہی گزارنی ہے. 5 نمازیں یہی پڑھنی ہے. یہ 3 اہم کام ہے. اب صبح ہو گئی، 9 ذی الحجہ ہو گیا، یوم العرفہ. یہ حج کا اہم ترین رکن ہے، عرفہ کا قیام. اور عرفہ کا وقوف فرض ہے. رہ جائے تو حج ہی نہیں ہوتا، نہ کوئی فدیہ دے کے اس کی تلافی ہو سکتی. عبد الرحمن بن یامر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ میدان عرفات میں تھے. اسی دوران میں نجد کی طرف سے کچھ لوگ آئے اور ان میں سے ایک شخص نے کہا، تو اس نے پکار کر کہا اے اللہ کے رسول حج کیسے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا اور اس نے پکار کر کہا حج تو عرفات کا دن ہے، الحج عرفہ. جو شخص مزدلفہ کی رات میں فجر کی نماز سے پہلے پہلے یہاں آ گیا اس کا حج پورا ہو گیا. عرفہ میں وقوف یا عرفہ کا قیام ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے. اگر کوئی ظہر سے پہلے عرفہ سے گھوم پھر کے چلا گیا حج نہیں ہوگا. لیکن کب تک رکنا ہوتا ہے یہاں؟ مغرب تک. ہاں اگر کوئی شخص مغرب کے بعد یہاں پہنچتا ہے تو بھی اس کا حج ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. عبد الرحمن کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے. جو شخص مزدلفہ کی رات 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات طلوع فجر سے پہلے میدان عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا. گویا ظہر سے لے کر ظہر کے بعد عصر, عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء, عشاء سے لے کے فجر سے پہلے تک جو شخص عرفات میں آ کے ٹھہرتا ہے اس کا حج ہو جاتا ہے. واضح؟ اوکے. اب چونکہ حج عرفہ کے دن کے وقوف کا نام ہے تو عرفہ کا دن نہایت اہم دن ہے, بہت ہی فضیلت والا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کی شام, عرفہ کی آفٹرنون اہل عرفہ کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. یعنی جو لوگ عرفہ میں ہوتے ہیں ان کے اوپر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے. جب آپ مکہ سے نکلتے ہیں نا احرام پہن کے, صاف ستھری چادریں ہوتی ہیں, بہت فریش, خوشی خوشی آپ مینا میں آتے ہیں. مینا بھی صاف ستھرا, بہت اچھے انتظامات ہوتے ہیں. آپ فجر تک نمازیں پڑھ کے جب وہاں سے نکلتے ہیں عرفات کی طرف فجر کے بعد تو کافی لمبی لائنیں ہوتی ہیں, دھوپ بھی چڑھ چکی ہوتی ہے اور اپنی منزل ٹھکانے تک پہنچتے پہنچتے کافی حال خراب ہو چکا ہوتا ہے. اور وہ جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں آپ دوبارہ نہا کے فریش ہو جائیں, نہانے والی کوئی جگہ نہیں ہوتی. آج کے دور میں بھی جہاں اتنے انتظامات ہیں وہاں عرفہ کا دن ہر ایک کے لیے غبار آلود دن.